یہ لفظ نہ تو سلام کی طرح بہت اچھا ہے اور نہ ہی نمستے کی طرح بہت خراب ہے۔ سوشل میڈیا پر عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں، کئی مسلمان اپنی ویڈیو جب شروع کرتے ہیں تو وہاں پر شروع میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، سلام، نمستے، ست سری اکال۔ یعنی سلام یہ مسلمانوں کا ہے، سب کو پتہ ہے، نمستے یہ ہندوؤں کا ہے، اور ست سری اکال یہ پنجابی حضرات استعمال کرتے ہیں۔ تو ان تینوں الفاظ کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو سلام تو جائز ہے ہی، کرنا ہی ہے، وہ تو سنت ہے۔ ان دونوں الفاظ کا استعمال کہاں تک درست ہے، تو اس سے پہلے ہم تینوں الفاظ کی تحقیق دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ سلام ایک ایسا لفظ ہے کہ اس سے زیادہ فائدے کسی اور میں ہے ہی نہیں، کیونکہ لفظ سلام یہ ذکر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ دوسرا فائدہ کہ لفظ سلام دعا بھی ہے۔ السلام علیکم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ پر سلامتی ہو۔ ٹھیک اسی طریقے سے لفظ سلام کے ذریعے سے آپ سامنے والے کو عزت بھی دے رہے ہیں، ایسے ہی لفظ سلام کے ذریعے سے ایک دوسرے میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، یہ میں نے کچھ جو خاص فائدے تھے وہ آپ کو ذکر کر دیے، تو یہ فائدے کسی اور میں ہے ہی نہیں، تو یہ تو کرنا ہی ہے، سنت، اس کو عام کریں سلام کو زیادہ سے زیادہ۔ دوسری چیز نمستے کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نمستے کا مطلب ہے میں آپ کے سامنے سر جھکا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں، اور ظاہر بات ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ جھکنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جائز نہیں ہے۔ اس لیے نمستے کا لفظ ایسا ہے کہ جس میں صرف سامنے والے کے لیے عزت ہی عزت ہے۔ ہمارے لفظ سلام میں تو چاروں چیزیں تھی، عزت بھی تھی، ذکر بھی تھی، سبھی کچھ تھا، لیکن اس میں صرف عزت ہے، اور وہ بھی ایسی عزت کہ جو سامنے والے کو بالکل خدا بنا دے، اس لیے نمستے کہنا بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ تیسرا جملہ ست سری اکال، یہ لفظ نہ تو سلام کی طرح بہت اچھا ہے اور نہ ہی نمستے کی طرح بہت خراب ہے، بلکہ یہ درمیانی ہے، کیونکہ اس کا معنی اتنا برا نہیں ہے جتنا برا نمستے کا ہے۔ یہ پورا جملہ ہے، جو بولے سونہال ست سری اکال۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اس بات کا اقرار کرے کہ ایشور ہی انتم سچ ہے، آخری ستیہ ہے، انتم ستیہ ہے، تو ہمیشہ رہنے والے خدا کی اس پر رحمت ہوگی، اس پر آشیرواد ہوگا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو اس میں جھکنے کا معنی یا پھر ایک سے زیادہ خدا ماننے کا معنی نہیں آ رہا، اس وجہ سے یہ بہت غلط تو نہیں ہے، لیکن استعمال اس کو پھر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پنجابی حضرات جو بولتے ہیں، اب وہ پتہ نہیں کس خدا کو مانتے ہیں، بھئی ہمارے اللہ کو تو مانتے نہیں ہیں وہ، تو اب وہ پتہ نہیں کس خدا کو مانتے ہیں، اس لیے اس سے بھی پرہیز ہی کیا جائے۔ اگرچہ اس کے الفاظ اتنے زیادہ خراب نہیں ہے، لیکن اس سے پرہیز کیا جائے، استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن کبھی اگر استعمال کر بھی رہے ہیں، مجبوری میں استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، تو اس لفظ کو بولنے کے وقت میں آپ اپنے ذہن میں اللہ تعالیٰ کو رکھیں، کہ جو شخص اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہو۔ آپ اس طریقے سے ذہن میں رکھیں تو کسی حد تک جو اس کی قباحت اور جو اس کی برائی اور کراہت تھی وہ کم ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس کو استعمال نہ ہی کریں، وہی بہتر ہے، لفظ سلام استعمال کریں۔ دوسرا مسئلہ کہ ہم تو نہیں کرتے، لیکن اب سامنے والے کبھی کرنے لگے، غیر مسلموں کی طرف سے نمستے یا پھر ست سری اکال کے الفاظ آنے لگے، تو اس کے متعلق فقہا فرماتے ہیں کہ لفظ آداب کا استعمال کیا جائے۔ آداب ایسا لفظ ہے جو سب کے لیے چل جائے گا، لفظ آداب کا استعمال کیا جائے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ سامنے والا برا مان جاتا ہے، تو یہ تو بات قبول ہونے والی نہیں ہے، ایسے تو آپ بہت سے ایسے اعمال کر رہے ہو جو ان کو ناپسند ہے، تو آپ کا سبھی عمل کو چھوڑ دو گے۔ اچھے سے سمجھا سکتے ہیں آپ، کئی طریقے ہیں، ان کو سمجھا دیں کہ بھئی ہمارے مذہب میں ایسا ہے، ہر مذہب میں ایک الگ ہی حد ہے، کچھ حدود ہوتی ہیں، ان حدود میں رہ کر کے کام کر سکتے ہیں، آپ ان کو ان کے مذہب کی مثالیں دے کر کے سمجھا دیں۔ اس لیے برائے کرم آپ اپنا سلام ہی کریں، اور اگر غیر مسلموں سے کرنا پڑے یا پھر وہ ہم سے کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر آداب کریں۔ اور میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ سیدھی آپ کو خیر خیریت پوچھ لو، کوئی آپ سے کرے السلام علیکم، کوئی غیر مسلم کرے السلام علیکم، تو آپ سیدھے کہو اور بھائی کیا حال ہے، وہی بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔